صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلی ونسلم ونبارک علی رسوله الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الراشدین المہدیین وازواجہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العالمین حضور نبی کریم سید العالمین امام المعصومین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار پرانوار کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت ابدی حاصل کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر معزز محتشم معزز حاضرین سامعین اہل اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب کو اس روحانی اور ایمانی محفل کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا اللہ اپنی بارگاہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی یہ محفل مبارکہ ہے اور دینی حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حقہ کو جاری فرمائے، سن کر سمجھ کر اس کے مطابق اعتقاد کی یقین کی ایمان کامل میں توفیق نصیب فرمائے، صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال تھا کہ حاجی صاحب کے لیے سالانہ ختم پاک کا یہ پروگرام کیا گیا ہے، اس حوالے سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں محمود صاحب عبدالحمید صاحب یہ 2-3 سال تو بعد آئے نے اٹلی میں نے آ کے نہ باہر کوئی ماشاءاللہ کام کرایا ہے گھر دے وچ جڑا تگوں والا سی بہت خوبصورت یہ خیر و برکت واسطے چلو سارے بھائی نال بیٹھ کے سرکار کا ذکر مبارک انشاءاللہ کرتے ہیں۔ نالے جڑے فوت ہو گئے نے ساڈے انہاں دے سارے ثوابات دے نال تو انشاءاللہ تعالی بڑی خوشی کی بات ہے کہ مکان کا بھی افتتاح ہو چکا ہے، لیکن اس میں جو نئی تبدیلیاں وغیرہ آئیں اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے اس کا جو سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ کے لیے اس گھر کو برکت کا ذریعہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ گھر کی تمام تر جو سہولیات ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کا مقدر فرمائے اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ مکان بنا لیتے ہیں لیکن رہنا نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ بڑی مقدر کی بات ہوتی ہے کہ بندہ بڑی محنت کے ساتھ بڑی مشقت کے ساتھ ایک ایک روپیہ کماتا ہے اور پھر یہ مکان ایسے تھوڑے ہی بن جاتے ہیں، تو خاصی رقم خرچ ہوتی ہے، تو بندہ خون پسینے کی کمائی جمع کر کے اپنے لیے آستانہ بناتا ہے، کاشیانہ تیار کرتا ہے کہ زندگی کے 4 دن وہاں آرام سے سکون سے گزار لیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ بندہ مکان بھی بنائے، پھر اس کو اس میں رہنا بھی نصیب ہو، اور رہنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنے جس خیال کے مطابق اس نے گھر بنایا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو اگر رہنا نصیب ہو جائے تو یہ نور و نلا نور ہو جاتا ہے۔ مگر نہ کوٹھیاں، مکانات، محلات ہم نے بڑے بڑے دیکھے کہ وہاں جانور ہی نظر آتے ہیں، کوئی انسان وہاں نظر نہیں آتا۔ کئی لوگوں نے وہ اپنی محنت سے بنائے لیکن اور
اولاد نے کوئی توجہ نہ کی تو وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مکان بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا کی بنائی ہیں ان میں سے یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے کہ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رہائش کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رہائش کے لیے وسیع اور کشادہ مکان عطا کیا. سبحان اللہ. یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اسی طرح جس کو سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی سواری عطا کی ہو. دنیا کی زندگی کے لیے چونکہ یہ سب ضرورت ہے, مکان کی ضرورت ہے, سواری کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. بندہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے تو ایک نعمت کا بھی بندہ شکر نہیں ادا کر سکتا. تو اس کی اتنی بے مثال اور لازوال اور بے شمار نعم ہیں, نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے بندوں کو عطا کی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے, کتنی مہربانی فرمائی ہے, کتنی ساری محتاجیوں سے اللہ نے تمہیں بچا رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے, کسی کو نعمتیں دیتا ہے تو دے کر آزماتا ہے, تو کسی سے نعمت چھینتا ہے تو چھین کر اس کو آزمائش سے مبتلا کرتا ہے. تو بندے کو ہر حال میں اپنے پروردگار کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ اور ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, پھر اس آزمائش کو پورا کرنے کی بھی ان کو توفیق عطا فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں بہت مقامات پر آیا اور ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو بڑی دشواریاں ان کی زندگی میں موجود ہیں, بڑی آزمائشیں, ایسی آزمائشیں. ایک آزمائش اگر کسی پہاڑ پر اگر وہ ہوتی تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتا, لیکن اللہ اپنے بندوں میں ایسے بندے بھی بنا دیتا ہے کہ وہ وزن جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کو برداشت کر جاتے ہیں. تو یہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, یہ بڑی میں نے معروف آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قصور رکھا ہے کہ جس کو میں نے جتنی نعمتیں دی ہیں قیامت والے دن اس سے اتنا ہی زیادہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. جو نعمت جس کو ملی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نعمت مجھے مل گئی تو اب میں اس کو جیسے چاہوں جہاں چاہوں اس کو صرف کرتا رہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہیں, آپ کو دولت ملی ہے تو دولت کے بارے میں جب تک آپ کو یہ سوال, جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تب تک قیامت میں جان نہیں چھوٹے گی کہ تو نے پیسہ کمایا کس ذریعے سے تھا اور کمانے کے بعد تو صرف کہاں کرتا رہا ہے. ایک ایک پیسے کی جو کمائی کی ہے اس کمائی کا بھی حساب دینا ہے اور ایک پیسہ جو تم نے صرف کیا ہے اس صرف کرنے کا بھی تمہیں حساب دینا ہے کہ جو پیسہ تم نے کمایا تھا, جو دولت تمہیں ملی تھی, دی تو میں نے تمہیں تھی, وہ عطا تو میری تھی, تو تم نے اس نعمت کو کہاں صرف کیا, کس پر صرف کیا, کس مقام پر صرف کیا, کس کے لیے صرف کیا, جائز کاموں میں کتنا صرف کیا, ناجائز کاموں میں کتنا صرف کیا, اللہ کے لیے کتنا دیا اور اپنی ذات کے لیے تو کتنا صرف کرتا رہا. یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں بندے کو جب تک یہ سوال جواب نہیں ہوں گے اس وقت تک قیامت میں اس کی جان چھوٹے گی نہیں. یہ قرآن عزیز کا فرمان سورہ تکاثر سے میں نے پیش کیا, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور چند اصحاب کئی دنوں کے بھوک کی کیفیت تھی اور شدید بھوک کا عالم کر کے سرکار ایک مقام پر جلوگر تھے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, بھوک ہے بڑی شدید. تو میں نے کہا کہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی بارگاہ سے کچھ کھانے کو مل جائے گا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً میں شریک تھے. تو چند اصحاب وہاں موجود تھے. شدید بھوک کی کیفیت میں سرکار کی خدمت میں بھونا ہوا گوشت جب پیش کیا گیا تو صحابہ کرام نے اس کو جب تناول کرنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. بڑی بھوک کا تمہیں احساس ہو رہا ہے لیکن کھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ کھا تو لوگے لیکن قیامت میں تمہیں اس کے کھانے کے بعد کا تمہیں حساب دینا ہوگا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نعمتیں تو بڑی وصول کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں, لیکن ان نعمتوں کا حساب اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا بھی ہمیں
بڑھے گا تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہو گیا میں جو مکان کے حوالے سے۔ اب چوہی صاحب نے مجھے کہا کہ کچھ والدین کے بارے میں بھی جو ہے وہ بیان ہو جائے، تو میں نے آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اس نے خاص طور پر اولاد کو جو ہے نا جو حکم فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رسماً رواجاً کچھ چیزیں ہمارے اندر شامل ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ رسم پوری کرتے ہیں یا وہ رواج پورا کرتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے ہماری فکر کی کہ اسلام کے اندر رسم کا اور رواج کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسلام اور دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کے اندر آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے یا تو جائز سمجھ کے کریں گے یا اسے ناجائز سمجھ کر آپ کر رہے ہوں گے۔ رسم سے سب کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو والدین کے اثار ثواب کے لیے، اپنے اعزاء اقرباء کے اثار ثواب کے لیے محافل منعقد کی جاتی ہیں اور ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، میراث شریف کی محفل ہوتی ہے، یہ ایک رسم نہیں ہے، نہ کوئی رواج ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تو لوگ اس طرح بیٹھ کے نہ ختم پڑھتے تھے، نہ اس طرح تلاوت کرتے تھے، نہ اس کے ساتھ۔ یہ بھی ایک جہالت پھیلانے والی بات ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جب یہ فرما رہا ہے، اور سورہ حشر شریف کی یہ پوری آیہ مبارکہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو کیا یہ آیت کریمہ نبی پاک علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی؟ کیا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا فرمان نہیں ہے کہ مومن ہے ہی وہ کہ جو ان فوت شدہ مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جو اہل ایمان سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں؟ تو کیا یہ آیت کریمہ نبی پاک علیہ السلام تلاوت نہیں فرماتے تھے یا صحابہ کرام تلاوت نہیں کرتے تھے؟ تو آپ نے یہ جو محفل منعقد کی، تو اس محفل کے آخر میں جب دعا کرتے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے فلاں بزرگ بھائی، ماں، بہن، بیٹی فوت ہو گئی ہے، اس کی بھی بخشش فرما اور تمام عالمین کی مغفرت اور بخشش فرما۔ تو یہ تو قرآن کا حکم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور نے اس پر عمل نہ فرمایا اور حضور اس پر عمل نہ کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کھانا کھلانا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا جس طرح کی دیگیں پکا کر کھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں سب سے بہترین عمل یہ ہے، نماز پڑھنا بھی بڑا بہترین عمل ہے، حج کرنا بڑا بہترین عمل ہے، روزہ رکھنا بڑا اچھا عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کوئی انسان کھانا کھلا دیتا۔ سبحان اللہ۔ دمشق کی غالباً یا کسی اور ملک کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ دیا کہ ایک مسجد بنانے سے اتنا ثواب نہیں ملتا کہ جتنا آدمی کسی ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اطعام الطعام افشاء السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرو۔ جب بھی تم کسی دوسرے مسلمان سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، یہ سلام کو پھیلاؤ آپس میں۔ جب بھی دو مسلمان ملیں گے، دو مسلمانوں کا حق ہے، مسلم اور غیر مسلم کا یہ حق نہیں ہے۔ کسی ہندو سے ملتے ہیں یا سکھ سے ملتے ہیں یا نصرانی سے ملتے ہیں تو اسے آپ سلام نہیں کریں گے، یہ مسلمان کا امتیاز ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملے، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ کچھ سال بعد ملاقات ہوئی، 6 مہینے کے بعد ملاقات ہو تب وہ ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا درخت کے ایک طرف سے اگر تم جدا ہوئے اور درخت دوسری طرف پھر مل پڑے ہو، پھر تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یا رسول اللہ سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جب تم السلام علیکم کہتے ہو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ کہتے ہو 10 اور مل جاتی ہیں، وبرکاتہ کہہ دیتے ہو 10 اور نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کیا کرو۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہو تو میں یہ کہنے سے 30 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں یہ بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری معیشت بڑی تنگ ہے اور اسباب بڑے مختصر ہے، فرمایا جسے یہ شکایت ہو اس کو میں وظیفہ بتاتا ہوں کہ اس کی معیشت اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر آپ سلام کریں تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے، نہیں، اخلاقی حق یہ ہے کہ پہلا تو طریقہ اسلام نے بھی سکھایا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، جو سواری پر سوار ہے وہ چلنے والوں کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور جو آمنے سامنے سے جب دونوں آ گئے تو آپ ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھیں، پہل کرے سلام میں۔
فرمایا جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھنا بھی یہ کیسی پیاری شریعت اور کیسا پیارا دین ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اور رزق کے دروازے کس کام پر کھولتا ہے؟ جب آپ سلام کو عام کر رہے ہوتے ہیں. اور کھانے کا میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں سورہ مدثر شریف کے اندر آپ سب موجود ہیں یہاں آپ جانتے ہیں کہ اہل جہنم سے قیامت میں اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ تمہیں دوزخ میں آنے والوں تمہیں کس چیز نے دوزخ میں پہنچایا، تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک تو ہمارا یہ قصور ہے، اور دوسرا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر. تو وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں سقر دوزخ کا نام ہے کہ تمہیں سقر میں وہ لے آئی؟ قالوا لم نکن من المصلین. وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تو بے نمازی تھے. اب نماز نہ پڑھنا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ کلمہ بھی پڑھے، سارے اچھے کام کرے، لیکن نماز اگر نہ پڑھتا ہو تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا. یہ تو قرآن کا فرمان ہے. وہ تو اللہ جس پر رحمت کر دے تو اس کو بخش دے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ لم نکن من المصلین. جو مصلی نہیں ہوگا، نمازی نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا. اور دوستیوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے؟ تو ظاہر ہے کہ کسی ہندو سے تو یہ بات نہیں کی جا رہی. تو ہندو تو اپنے ہندو ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے نا. لیکن مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، داڑھی تیرے چہرے پر موجود تھی، تو بڑا اچھا بندہ تھا، تو دوزخ میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہے گا کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر تھی لیکن میں نمازی نہیں تھا. اور دوسرا ولم نکن نطعم المسکین. دوسرا یہ کہ میرے پاس توفیق تھی، طاقت تھی، لیکن میں اس کے باوجود اللہ کے وہ بندے جو مستحق تھے میں باوجود طاقت ہونے کے ان تک ان کا حق نہیں پہنچاتا رہا، کھانا نہیں کھلاتا رہا. یہ بھی ان بڑے جرائم میں سے ایک جرم قرآن پاک بیان کر رہا ہے. یہ کھانا کسی کو کھلا دینا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین عمل اسلام میں کوئی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے اولیاء کرام کے مزارات بنے، جس جگہ پر بھی اللہ کے ولی نے ڈیرا لگایا وہاں اسے لنگر شریف کا اجرا کیا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ، 1000 سال ان کو دنیا سے گئے ہوئے کو ہونے والے ہیں، لیکن جو لنگر انہوں نے اپنی زندگی میں شروع کیا تھا یہ لوگوں کے پیسوں سے نہیں لنگر جاری ہوتے. پیسے تو بڑی بڑی حکومتوں کے پاس پڑے تھے، لیکن بادشاہوں کے دروازے بھی رات کے وقت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے دروازے بھی ٹھپ ہو جاتے ہیں، لیکن ولیوں کے دروازے وہ ہیں کیونکہ بادشاہ تو ٹیکس لے کر لنگر جاری کرتے ہیں، ولیوں کے لنگر وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جاری فرما دیتا ہے. اور جن کے لنگر اللہ جاری فرماتا ہے قیامت آ سکتی ہے، ان کے لنگر کو کوئی بند نہیں کر سکتا. خواجہ اجمیر کے مزار پر چلے جائیں، بابا فرید کے مزار پر چلے جائیں، پیر مہر علی کے مزار پر چلے جائیں. ان لوگوں نے جب ڈیرے یہاں لگائے تو جنگل میں ڈیرے لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جاری کیے ہوئے، لیکن ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ دن کے وقت خدمت خلق کرتے تھے اور رات کے وقت مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ اولیاء کا طریقہ ہے، صلحاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ، اور یہ طریقہ ہم نے آج چھوڑ دیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے کتنا راضی اور کتنا خوش ہوتا ہے کہ کسی کو صرف کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلا دیا جائے اور کسی پیاسے کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلا دیا جائے. ماہ رمضان بھی آنے والا ہے تو حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کا صرف ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دے یا ایک کھجور کے ساتھ اس کا روزہ افطار کروائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایسے مشروب سے اس کو سیراب فرمائے گا کہ کبھی اس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی محسوس نہیں. سبحان اللہ. تو ماں باپ کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ تعلیم عطا فرمائی اولاد کو کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما، اے رب، اے ہمیں پالنے والے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے. جیسے ماں باپ کو بھی اس نے رب کہا، اللہ نے خود ماں باپ کو بھی رب کہا. ہما رب یعنی یہ رب یا یہ تسنیہ کا صیغہ اس لیے رب یا ہے اور رب یہ مفرد ہے. تو فرمایا اللہ بھی رب ہے تو ماں باپ بھی رب ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. تو رب بھی پالتا ہے، ماں باپ بھی پالتے ہیں. رب پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو ماں باپ جو پالتے ہیں وہ رب کی عطا سے پالتے ہیں اور اپنے پالنے میں اپنے رب کے محتاج ہوتے ہیں. مگر جس طرح تربیت اور جس طرح کی مشقتیں ماں باپ اولاد کو پالنے میں برداشت کرتے ہیں، دوسرا کوئی بھی رشتہ اس حد تک کسی کے ساتھ محبت اور شفقت نہیں کر سکتا جو شفقت اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے رکھی ہوتی ہے. یہ صرف انسانوں میں نہیں، ہم تو جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں، چرند و پرند کو بھی دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے آپ کو جو ہے اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان تک کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے.
تو یہ شفقت ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. تو ماں باپ تو اس لیے فطرتاً اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. تو اولاد کا فرض کیا ہے؟ اب اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ماں باپ تم سے بے لوث اتنی محبت کرتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے، صحت مند ہو، طاقتور ہو، کمانے والی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کبھی یاد ہی نہ کرے، کبھی ذکر ہی نہ کرے، کبھی ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں. اگر زندہ ہو تو ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے. حتی الامکان اپنے آپ کو بندے کو لگا دینا چاہیے کہ میری زندگی میں میرے ماں باپ کو میری طرف سے کبھی بھی کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کو راضی رکھیں. اگر وہ چلے جائیں تو پھر بھی ان کو راضی رکھنے کا طریقہ اسلام نے دیا ہے. تو کیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، شفقت کی، محبت کی، اس سے بڑھ کر آج وہ تیری رحمتوں کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں. ہم نے روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دی، پیسے بھی دیے، صدقہ اور خیرات بھی کیا، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا. ہم اپنی حیثیت کے مطابق نیک اعمال کر رہے ہیں. یا اللہ ان اعمال پر چونکہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے اس کو نیکی کے بدلے میں اجر میں عطا کرتا ہوں. یا اللہ وہ نیکیاں ہم نے کی ہے، اجر تو نے عطا کرنا ہے. جو اجر تو نے ہماری نیکی پر ہمیں دیا ہے وہی اجر ہم اپنی طرف سے اپنی ماں کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں، اپنی باپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کا کام ہے صرف نیکی کرنا اور وہ اجر اور ثواب ایصال کر دینا. تو آپ کے ایصال ثواب سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ محروم ہو جائیں گے اس اجر سے. نہیں، وہ اجر آپ کی ذات کو بھی ملتا رہے گا اور جس کے لیے آپ ایصال ثواب کرتے رہیں گے اس تک بھی وہ تحفہ آپ کا پہنچتا رہے گا. بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ جتنی تعداد کے مطابق آپ لوگوں کو ایصال ثواب کرو گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ہم تو جب یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت سے لے کر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل ایمان کو یہ ثواب یا اللہ عطا فرما، تو وہ کون اتنی تعداد کو جان سکتا ہے؟ وہ تو اربوں میں مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں. تو جب آپ اتنی صرف دعا کر دیتے ہیں تو ان کی تعداد کے برابر جو اللہ کے علم میں تو موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر تمہیں بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو اولاد کو اپنے والدین کے لیے، اجزاء اقربا کے لیے. اور ایک مسئلہ میں ضمن عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں تاکہ آپ تنگ بھی نہ ہوں کہ گفتگو اتنی کرنی چاہیے جتنا اگلا اسے ہضم کر سکیں. لمبی چوڑی تقریریں تو آپ تو میرے مزاج سے بھی واقف ہے، میں نے نہ کبھی کی ہے، نہ مجھے اتنا اس طرح کا کوئی شوق ہے، نہ ایسا مجھے حیضہ ہوا ہوا کہ میں نے کرنی کرنی. لیکن چونکہ ضرورت کے مطابق ایک بات میرے ذہن میں آ گئی وہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو فائدے والی بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرو. قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں سے، تعلق داروں سے قطع ہو گئے، بالکل ان سے منقطع ہو جائے، اپنا تعلق ختم کر دے ان سے بغیر کسی شرعی عذر کے. اس سے سرکار نے منع فرمایا. اور یہ جو قطع تعلق ہے یہ صرف زندہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ مردہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کس طرح مرے ہوئے سے بندہ کیسے قطع تعلق ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ تمہارے جو رشتہ دار، جو تمہارے تعلق دار ہیں، جو تمہارے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں اور تمہارے سسرال کے جو رشتہ دار ہیں تمہارے، یہ تینوں رشتے ہوتے ہیں بندے کے. تو فرمایا ان میں سے جو بھی تمہارا حقدار، تعلق دار دنیا سے چلا گیا اور تم نے ان کے لیے کبھی دعائیں مغفرت نہ کی تو قیامت میں تمہارا شمار قاطع رحم کے ساتھ ہوگا. تمہارے وہ دوست جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، جن کے ساتھ تم مجلس انجمن آرائیاں کرتے تھے، آج اگر وہ تم سے پہلے چلے گئے اور تم دعائیں کرتے ہو لیکن ان کو اپنی دعا میں یاد نہیں رکھتے ہو تو قیامت میں تم قاطع رحم میں تمہارا شمار ہوگا، صلہ رحمی کرنے والوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا. اور جو قاطع رحم ہوگا وہ قیامت میں میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میری شفاعت نصیب ہو تو قاطع بن کر نہ آنا، صلہ رحمی کرتے ہوئے میرے پاس آنا. کتنے بھی گناہ گار ہوں گے جب میری خدمت میں پہنچ جاؤ گے میں نگاہ رحمت کر کے اللہ کے حضور شفاعت کر کے تمہارے گناہوں کو صاف کروا دوں. یہ صرف اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو ہی نہیں بلکہ تمام وہ تعلق دار جو تمہارے حقدار ہیں جب بھی دعا کریں ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے سارے ثواب کریں. صدقہ اور خیرات جب کریں تو کسی ایک کو کرنے سے یا 1000 آدمی کو ثواب مثال کرنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، الٹا آپ کو ہی زیادہ اجر ملے گا. اس کے سب اپنے تعلق داروں کو، جن کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتے، جو ذہن میں ہیں انہوں بھی، جو نہیں ذہن میں بھی، ان سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں. یہ حق ہے ہمارا کیونکہ یہ قرآن نے اور نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آئزہ کو
بعد از وصال یاد رکھنے کی اور ان کے لیے سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرتی برائیوں اور فتنوں سے اور اٹھنے والے نئے نئے فرقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اہل سنت میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اہل سنت میں ہم سب کو حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے، قبر و حشر ہمارا حضور کی سنگت میں ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔